رات آتی تھی اور کوشش کیا جاتا تھا کہ جلسہ 10:30 بجے ختم ہو جائے۔ میں مولانا کی تقریر ہو چکی اور آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ مولانا نے جو باتیں کہی ہیں ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو اسلام میں، تاریخ میں، قرآن میں، احادیث میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو مختصر وقت میں جس طرح بیان کیا جا سکتا ہے انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ ایک بات میں انہی کی بات کو دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ انہوں نے غور سے پڑھا اور دیکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت کو ایسے حالات پیش آئے کہ ان کو اس کام کے لیے کھڑا ہونا پڑا، اور صحابہ اکرام کی عدالت کو پورے جی جان سے انہوں نے بیان کیا اور تحریر میں ضبط کیا۔ اور لکھنؤ والوں کے لیے اگر یہ بات کہی جائے تو اس وقت بیجا نہ ہوگی کہ جب یہاں مدح صحابہ کی تحریک چلی، ملک میں بڑے بڑے اکابر علماء اس وقت میں موجود، دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم، بڑے سے بڑے عالم موجود تھے، لیکن میدان میں اتر کر مولانا عبدالشکور فاروقی کے ساتھ اگر کوئی بڑی ہستی موجود تھی تو وہ مولانا حسین احمد مدنی تھے۔ انہوں نے صحابہ اکرام کے ذکر کو جلسے میں اور جلوس میں فرمایا، جس طرح معاندین صحابہ چند مخصوص صحابی کو اور حضور کی اولاد کے چند افراد کو لے کر سڑک پر آتے ہیں، اس کی اجازت ہم کو بھی ملنا چاہیے۔ حضرت کے الفاظ ہیں مکتوبات میں کہ جلستاً جلوساً مدح صحابہ کرنا واجب ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مدح صحابہ اصول دین میں سے ہے اور دین کے اندر داخل ہے، اگر اس سے کسی کو منع کیا جائے تو وہ مداخلت فی الدین کا مرتکب ہے، اس کے خلاف جہاد جائز ہے۔ آپ غور کیجیے، حضرت مولانا نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ عدالت صحابہ کی تواتر سے ثابت ہے۔ تواتر کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی دور میں کبھی بھی کسی نے صحابہ کی عدالت پر انگلی نہیں اٹھائی، سارے کے سارے صحابہ کامل مومن، کامل متقی، پرہیزگار، کوئی عیب نہیں، معصوم نہیں ہے وہ، لیکن کامل۔ اور میں اپنی طرف سے طالب علمانہ طور پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث حضور کے فرمان کو کہتے ہیں۔ حدیث کی بنیادی 3 قسمیں بتائی گئی۔ حضرت نے فرمایا یعنی حضور نے فرمایا، حدیث ہے۔ حضرت نے کوئی کام کیا، حضور نے کوئی کام کیا، حدیث ہے۔ نہ حضور نے کیا نہ فرمایا، نہ قول ہے نہ فعل ہے، جتنے بھی علماء ہیں سب جانتے ہیں۔ کسی صحابی نے کوئی کام کیا، حضرت نے نہیں کیا، حضرت نے نہیں کہا، صحابی نے کوئی کام کیا، حضرت نے اس پر ٹوکا نہیں، خاموش رہ کر پسند فرمایا، وہ بھی حدیث۔ اور حدیث کی دور دراز قسموں میں سے نہیں، بنیادی قسموں میں صحابہ اکرام کی عدالت کی پرکھ، اگر کوئی
پکے ہوئے کو کوئی نہیں پکائے گا، کچوں کو پکایا جائے گا۔ صحابہ کو تو اللہ نے پکا بنایا۔ کیا فرمایا؟ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا۔ ہم نے پرہیزگاری کو ان کے لیے لازم قرار دے دیا۔ لازم کسے کہتے ہیں؟ جس کا جدا ہونا محال۔ دودھ کے ساتھ سفیدی لازم ہے یا نہیں ہے؟ دودھ سے سفیدی کو کیسے نکالو؟ چلو یہ چھوڑو اس کو۔ برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم ہے یا نہیں ہے؟ کبھی کسی نے گرم برف دیکھی ہے؟ برف گرم نہیں ہوتی۔ اگر برف سے گرمی کو نکال لو، ٹھنڈک کو نکال لو تو وہ برف ہی نہیں رہے۔ آگ کبھی برف نہیں ہو سکتی ہے۔ آگ سے اگر گرمی کو نکال لو، اس کی تمازت کو نکال لو تو پھر وہ آگ نہیں رہے گی، کوئلہ بن جائے گی۔ شہد میٹھا ہوتا ہے، شہد سے مٹھاس کو نکال لو تو وہ شہد نہیں رہے گا، جیسے آگ سے گرمی کا نکالنا محال ہے، اور برف سے ٹھنڈک کا جدا کرنا محال ہے، اور شہد سے مٹھاس کو دور کرنا محال ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح صحابہ سے تقوی کو الگ کرنا محال۔ صحابہ سے تقوی کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا۔ عجیب بات فرمائی۔ ارے الزمہم کلمۃ التقوی کافی تھا، یہ وکانوا احق بها واہلھا کیوں فرمایا آگے؟ نہیں، کوئی طالع آزما کھڑا ہو سکتا ہے اور یہ کہے کہ یہ تو آئندہ پیسہ ملے گا مسلمانوں کو، اس کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ فرما رہا نا، ایسا نہیں ہے۔ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس کے اہل تھے اور اس کے حقدار تھے۔ حقدار کو حق ملا، اہل کو جو چاہیے وہ نصیب ہوا، لہذا صحابہ اکرام حقدار ہیں کہ ان کو متقی اور پرہیزگار کہا جائے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اہل تقوی پر جرح کرے تو نہیں کر سکتا۔ اہل تقوی سچے تھے، اہل تقوی کہا کیوں گیا؟ اہل تقوی کا جب ان سے غلطی ہوئی، تو جب غلطی ہوتی ہے تو آدمی کے دل میں الجھن پیدا ہوتی ہے، میں ان سے غلطی ہوئی۔ اور صحابہ سے جب غلطی ہوئی، اگرچہ وہ ہماری غلطی نہیں کہی جائے گی، وہ صحابہ سے غلطی ہوئی، اللہ کے نزدیک غلطی ہوئی۔ جب حنین کے میدان میں جنگ حنین ہوئی تو بعض صحابہ اور بہت سارے صحابہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آج ہم بدر کا قرضہ چکا دیں گے۔ کون سی بری بات ہے بتائیے؟ آج جب 313 تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں۔ آج ہم سارے پرانے قرضے بے باک کر دیں گے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، کہ اللہ نے تمہاری نصرت فرمائی۔ ارے خطا تھی تو کہتے ہیں تم خطا کار ہو۔ یہ بدایت کلام نصرت سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے تمہاری نصرت فرمائی، اور خاص کر حنین کے موقع پر تم کو تمہاری کثرت اچھی لگنے لگی۔ تمہاری یہ شان نہیں ہے کہ تم کثرت پر ایک نگاہ بھی ڈالو، تم تو ہماری قدرت پر نگاہ ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے۔ کثرت کو مت دیکھو۔ پھر کیا ہوا؟ جانور آگے بھگائے جا رہے ہیں، وہ پیچھے جا رہے ہیں، بھوچال ہو گئی، ایک عجیب کیفیت داری۔ اللہ کیا فرما رہا ہے آگے؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ پھر
پھر اللہ نے ان پر سکینہ اتارا. سبحان اللہ, کیسی غلطی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا انعام مل رہا ہے غلطی کے بعد. غلطی تو ضرور ہوئی لیکن ہاتھ کے ہاتھ توبہ بھی قبول ہوئی, اللہ کی طرف وہ رجوع ہوئے اور اللہ ان کی طرف رجوع ہوا. صحابہ اکرام کی خطاؤں کا حال یہ. آج اگر کوئی آدمی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ حضور کی تعلیم پر انگلی اٹھا رہا ہے, حضور کی تربیت کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حضور نے پوری امت کے لیے ان کو سجایا, سنوارا, بنایا اور امت کی قیادت و سیادت ان کے سپرد کی. قرآن کیسے ملا؟ صحابہ کے ذریعے. حدیث کیسے ملی؟ صحابہ کے ذریعے. حضور کی عادتوں کا علم کیسے ہوا؟ صحابہ کے ذریعے. لہذا حضرات صحابہ دین کے اندر بنیادی مقام رکھتے ہیں. جب ابھی مولانا نے کہا تھا نا کہ یہ عادل ہیں, سب پر بحث ہو, یہ فلاں کیسا, فلاں کیسا, فلاں کیسا, اور آگے چل کے جب صحابی کا نام آ جائے گا سب چپ, سب کے قلم خاموش. کیا ہوگا؟ ان پر نہیں بات کریں گے. کیوں؟ ان کی عدالت تو اللہ نے قرآن میں بیان کی, ان کی عدالت تو حدیث سے ثابت ہے, ان کی عدالت تو تواتر سے ثابت ہے. لہذا یہ ایسے نہیں, سب سے مختصر اور سب سے عالی سند حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. مالک عن نافع عن ابن عمر. امام مالک جو شاگرد ہیں امام نافع کے, اور امام نافع جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے. بالکل صرف دو آدمی. تو کیا کہا جاتا ہے؟ سند پہنچاؤ امام مالک کی, کہاں تک پہنچائی جائے گی؟ صرف صحابی تک, حضور تک نہیں. اس لیے کہ جو صحابی نقل کرے گا تو وہ کہاں سے نقل کرے گا بجز حضور؟ سارے محدثین سند صحابہ تک لے جا رہے ہیں اور اس کے آگے پھر نہیں. کیوں؟ اس پر کچھ نہیں کہیں گے, یہ صحابی. حضرت معاویہ کا معاملہ میں تو کسی دن انشاءاللہ موقع ہوا تھا تو تفصیل کے ساتھ. حضرت معاویہ کو بے دھڑک ایسا لگتا ہے جسے معلوم ہوتا ہے آپ کے سارے کارتوس جو ہیں وہ حضرت معاویہ کے لیے, اور ہم سمجھ رہے ہیں جو کارتوس آپ حضرت معاویہ پہ چلا رہے ہیں وہ اپنے ایمان پہ چلا رہے ہیں. جتنی زیادہ دلچسپی آپ کو حضرت معاویہ کی مذمت سے اور کسی چیز سے نہیں. بتاؤ ہم تمہاری بات کو مانیں یا اس دور کے صحابہ کو مانیں؟ کسی ایک صحابی نے حضرت معاویہ کی صحابیت کو ان کے زمانے میں چیلنج نہیں کیا, اور جب حضرت معاویہ کا زمانہ ختم ہوا صحابیت کا زمانہ ختم ہوا. حضرت علی نے بھی ان کو صحابی مانا, سارے صحابہ نے ان کو صحابی مانا. صحابیت کی طرف ہمیں نظر ہے, معاصی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی جو غلطیاں تھیں وہ سب معاف کر دیں. بس اخیری بات, میں اتنی دیر بول رہا ہوں کہ مولانا نے جلدی ختم کر دیا, اس لیے میں اتنی بات آگے میں نے بڑھائی. غلطی, خطا, قصور ہونا یہ تو انسان کی فطرت. صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی, انہوں نے توبہ کر لی, معاملہ صاف ہو گیا. جی ہاں معاملہ صاف ہو گیا. کیسا معاملہ ہوا؟ ہم اگر غلطی کر لیں ہماری توبہ قبول ہو جائے گی, ہماری توبہ قبول ہو جائے گی. کون ہے دنیا میں ایسا کہ غلطی کرے, توبہ کرے اور قسم کھا کے کہہ دے کہ میری توبہ قبول ہوئی؟ بجز صحابہ. صحابہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ, انہوں نے غلطی کی, اللہ نے معاف کر دیا, اور انہوں نے خواب نہیں دیکھا کہ میری غلطی ہوئی, اللہ نے معاف کر دی. قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ نے معاف کر دیا مگر آپ نے نہیں معاف کیا, آپ نہیں ہیں. صحابہ اکرام کا معاملہ یہ کہ غلطی ہوئی, اعمال نامہ. ایک صاحب ہم سے کہیں وہ صحابہ آپ کے نزدیک معصوم ہیں. ہم نے کہا جی نہیں, معصوم تو نہیں ہے. کہیں پھر
نہ ان کی حضور کی غلطیاں باقی نہ صحابہ کی غلطیاں باقی۔ ہم نے کہا فرق ہے، ایک فرق تو عالمانہ ہے، اسے آپ سمجھ نہیں پائیں گے، ایک فرق تو عالمانہ ہے اسے آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ چلیں وہ کیا بتاتے دیجیے۔ ہم نے کہا میں بتا دیتا ہوں، صحابہ اور رسول میں فرق یہ ہے کہ وہ معصوم، یہ غیر معصوم، ان کو عصمت ملی ہے، ان کو عصمت نہیں ملی۔ اب آئیے، رسول سے کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں ہوگی، سارے رسول معصوم، سارے نبی معصوم، اور صحابہ غلطی ہوئی مگر توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد غلطی مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اب مسئلہ صاف کیسے ہوگا؟ انبیاء حضور پاک سے لے کے اوپر تک جتنے نبی ہیں سب کا نامہ عمل کوڑے کپڑے کی طرح ہے، جو بنا اس پر کبھی کوئی نجاست کا دھبا آیا ہی نہیں۔ لہذا نبی کا اعمال نامہ کوڑے کپڑے کی طرح ہے اور صحابہ کا اعمال نامہ دھلے کپڑے کی طرح ہے۔ کہیں کہ دھلا کپڑا، جی ہاں، طہارت میں دونوں یکساں ہیں، دھلے کپڑے پر بھی نماز اسی طرح ہوگی جیسے کوڑے کپڑے پر ہوگی۔ لہذا اللہ کیا فرما رہا؟ اگر ان سے خطا ہوگی تو مرنے سے پہلے یہ توبہ کر کے دھل جائیں گے اور دھلے دھلائے اللہ کے ہاں جائیں گے۔ یہی مطلب ہے محفوظیت کا۔ کیا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ وہ لوگ، شیطان کا کوئی کچوکا لگتا ہے؟ شیطان ابھی ہم نے تکبر کیا، ابھی ہم نے غرور کیا، ہمارے نفس کو کچھ دھکا لگا، جی نہیں اپنے تکبر پہ خوش ہو رہے ہیں، اور آپ لوگ 4-5 آدمی اگر ہماری تعریف کر دیں تو ہم پھول کا کپا ہو جائیں گے، کچھ اثر نہیں ہوا۔ اے اللہ کے بندو، ان کے اوپر ان کے قصور کا فوراً اثر ہوتا تھا اور یہ چونک پڑتے تھے جیسے کوئی چٹکی لے رہا، فوراً اس مرض کو دور فرماتے تھے، اس بات کو دور فرماتے تھے۔ میرے بھائی، یہ اس جگہ کی برکت ہے کہ حضرات صحابہ کا تذکرہ ان سے ہوا۔ ہم کہتے ہیں نام ہی لیا صحابہ، نام لیا صحابہ کا، یہ بھی اگر اللہ مان لے، اللہ قبول کر لے تو بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ یہ سب اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوبوں کا تذکرہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے محبوبوں سے دشمنی اللہ کو اتنی ہی بری لگتی ہے جتنا ان کی تعریف سے اللہ خوش ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ ناخوش ہوتا ہے۔